پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ ایک آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ آج کا جو موضوع تھا تھوڑا سا مختلف تھا. نشے میں مبتلا جو لوگ ہیں, عادی جو لوگ ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یہ جو لت ہے اس کو کیسے چھڑوایا جا سکتا ہے, اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں تھوڑی سی بات ہوگی اس وقت جاری صورتحال کے حوالے سے. پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ اس کے اوپر بات کرنا اس وقت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے پیغامات اس حوالے سے موصول ہو رہے ہیں. تو جاننا ضروری ہے کہ ملکی حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور جو خدشات ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے گا. یہ نئی حکومت کا جو قیام ہوگا یا ہونے جا رہا ہے وہ کس طرح ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہوگی, کیونکہ جو پچھلی حکومت رہی ہے بارہا یہ سوال کیا گیا کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کی گئی ہے, کوئی جواب نہیں موصول ہوا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو معاشی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں بری طرح سے, اس سے کیسے جو ہے وہ نکالا جائے گا. کوئی بھی حکومت آئے اس کے لیے کتنا آسان ہوگا, یہ ایک بڑا عام اور ایک ایسا سوال ہے جو بارہا پوچھا جا رہا ہے. تو کوشش کریں گے اس موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں سید روشن علی, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ہمارے معزز مہمان اس سے پہلے پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہوگی آج اس معاملے پر. آپ سی ای او ہیں یونیورسل اسٹیٹ کے, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے آپ کا روشن صاحب. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اختر آرائیں صاحب, جانا پہچانا نام ہے اب تو, اور مختلف حوالوں سے ہم ان سے گفتگو کرتے آئے ہیں, خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں اور دیگر معاملات پر بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے. ساتھ ساتھ آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے جو ہے وہ صدر بھی ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا اختر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز روشن صاحب آپ کے ساتھ. یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے آپ کے سامنے, یقیناً آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک ہی سوال جو ہے وہ بارہا پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت معیشت کو جو درپیش چیلنجز ہیں, یہ جو بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ہم بری طرح سے, یہ کیسے ان سے نکلا جائے. کیا نئی حکومت کے لیے معاملہ اتنا آسان ہوگا؟ اس پہ میں چاہوں گا ذرا پروگرام کے آغاز میں تھوڑی گفتگو کر لی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں, جی جو سابقہ حکومت ہے یا جو موجودہ حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ اپنی انا ختم کریں سب سے بہت خوب, پہلے. بہت اچھی بات ہے. کیونکہ انا جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ اپنی انا میں پھنسے ہوئے پھنسے ہیں, ہوئے جس کی وجہ سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا جا ہے. رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہوں تو ان کو سب سے پہلے اپنی انا ختم کرنی چاہیے, ہوں. اور اپنے جو حلف کا جی پاسداری پاسداری کرنی, کرنی بالکل چاہیے ٹھیک ان کہا. کو. اور اس کے بعد جو ہے نا, ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ کو مطلب یہاں تو اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ رات کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہوں کہ اتنے لوگ پورے پاکستان میں نکلے ہوئے تھے. تو اب مجھے تو آگے نہیں لگتا کہ یہ آگے کوئی ترقیاتی کام کوئی کر سکیں گے یا ہوں, ملک کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے. بالکل. ہاں چلیں ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہوں, جب بالکل ٹھیک. پیچھے ہٹیں گے, ہوں, چلیں ایک پروسیس تھا کمپلیٹ ہو گیا, اب ماشاءاللہ نیا پروسیس جو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے جی اس کی روشنی میں ان کو بھی کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو اتنا ٹائم مل گیا, آپ نے کام کیا, آپ کی پرفارمنس تھی, اب یہ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. ہوں, اب ان کو تھوڑا سا جو ٹائم ملا ہے ہوں, اس میں بھی ان کو بھی دیکھ لیں. جی دیکھیں یہ بھی ایک پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے آئے ہیں, بالکل یہ کوئی ٹھیک. وائلیشن کر کے نہیں آئے. اب ایسا ہی. آ چکے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کام کرنے دیا جائے. جی اب دوسرے دن سے ایک دم پروٹیسٹ کرنا جو ہے نا, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہوں, آپ کا کیونکہ آپ کا حق ہے, آپ کر بالکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ایسا ہی. آپ کو کرنا ہے, کم سے کم ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیں. بالکل ٹھیک ہے. 3 مہینے ان کی پرفارمنس دیکھیں. ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پرفارمنس اس طریقے سے نہیں ہے, ہوں, عوام خود ان کو فیصلہ کرے گی بالکل کہ ٹھیک ہے. بھئی پہلی والی حکومت اس سے زیادہ بہتر تھی, اور یہ حکومت جو آئی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کو بالکل موقع ایسا دیں, ہی. کیوں عوام بھی تھوڑا سا چینج چاہ رہی تھی. بہت ہی معقول تجویز ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اب بالکل. یہ کہ وہ ذاتی انا کی جنگ کو ختم کر کے ملک کے فائدے کا سوچیں, ملک کی طرف سوچیں. ہم آلریڈی بہت پیچھے جا چکے ہیں. ہمارا ڈالر کہیں سے کہیں چلا گیا, ہماری کرنسی کہیں سے کہیں چلی گئی. ایک وقت تھا کہ بنگلہ دیش کی کرنسی جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں آدھی تھی, آتی تھی. آج ان کی کرنسی ہم سے بہت اسٹرانگ بہت ہو گئی ہے. اسٹرانگ ہو گئی. ایسا تو ہی. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے اگر یہ چلتا رہے گا تو ہم تو کھوکھلے ہوتے چلے جائیں گے, ہمارا ملک کھوکھلا تو چلا جائے گا, ہوں, اور ہم لوگ آگے ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ہوں, ہمیں جو فکر ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہماری نسل کی فکر ہے بالکل ایسا کہ ہی. بالکل ہمارے ٹھیک ہے. جو آگے والی جو نسل ہے وہ کیا آگے کیا کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. کیا بالکل وہ ٹھیک. انہی چیزوں کا شکار رہے گی ہمیشہ. ان بالکل کو ٹھیک. کوئی ایسی کوئی حکومت نہیں ملے گی جو آ کے ان کو کوئی ریلیف دے بالکل سکے, ٹھیک. یا ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکے, ہوں, ان کی تعلیم کا کوئی خیال کرے,
ان کے جو بھی ضروریات زندگی ہے اس کے لیے کوئی ان کا کوئی انتظام کریں. راستہ یہ بنائیں، کوئی اپنی یہ opportunities جبھی کریٹ ممکن ہے کہ جبھی اپنی ذاتی جنگ سے باہر نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ذاتی انا ہے اور یہ جو میں ہے اس کو ختم کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. اختر بھائی، حالات کا آپ جائزہ لے رہے ہیں بڑے دن کے بعد کیونکہ ملاقات ہو رہی ہے، میں چاہوں گا ذرا یہ سارے معاملات آپ کی نظر سے گزریں، یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے. روشن صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی ہے کہ وہ بھی ایک پورے ڈیو پروسیس کے ذریعے آئے تھے، یہ بھی ایک ڈیو پروسیس کے قانونی طریقے سے آئے ہیں، اور جب یہ آئے ہیں تو اس کے اوپر اتنا شور واویلا غوغا ایک مچا کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، جیسے پہلے ہو رہا تھا یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور ملک کو جو اتنے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے کیسے آگے لے کے جائیں گے، یہ ذرا فرمائیں. دیکھیے، وہ کنٹینیوٹی میں وہی بات کرنا چاہوں جی گا. بات یہ ہے کہ یہ عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کیوں نکالا، یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے. ایکچولی باہر سے کسی نے نکالا ہے، انہوں نے کیوں نکالا؟ پہلے معاملات کچھ تھا، اب یہ ہے کہ ان کی انٹرفیرنس کیوں ہے. جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا، جو آپ نے فرمایا، سر نے فرمایا کہ لیگل پروسیس سے ہوا، ٹھیک ہے. قانون کی جو ہے وہ بالادستی جو ہے وہ یہاں موجود ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں کیا نام لیتے تھے، اس دفعہ ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اس دفعہ کوئی بھی افواج پاکستان نے، بلکہ ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے کہ بڑی مشکل میں بھی یعنی کہ جو ہے انہوں نے کچھ بھی انٹرپٹ نہیں کیا، کچھ بھی واقعی نیوٹرل تھے اور نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل رہیں گے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ اس وقت وہ وقت نہیں ہے جو پہلا وقت تھا. دیکھیں آپ تھوڑا سا اگر اسی مارشاء اللہ کی ہی بات کر لیں فار ایگزامپل، کہ پہلے مارشاء اللہ لگتے تھے. لاسٹ جو مارشاء اللہ لگا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کب لگا ہے. باقی کو آپ ڈکٹیٹر کہہ لیں، پرویز مشرف نے مارشاء اللہ نہیں لگایا تھا، اس کو آپ کہہ لیں مارشاء اللہ لگایا تھا، ایکچولی وہ مارشاء اللہ نہیں تھا. ابھی لوگوں نے، کہنے والوں نے تو یہ بھی کیا کہا کہ جناب اب یہ سیولین جو ہے اس نے مارشاء اللہ لگا دیا ہے یا ڈکٹیٹرشپ کر دی ہے. جو عمران خان صاحب نے جو اسمبلی توڑی تھی اس کو یہ نام دیا گیا، مگر قانون کی بالادستی ہوئی. سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا، جیسے بھی کیا، اس کو مانا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ رات کو بھی جو ہے وہ 60% جو پاپولیشن ہے وہ باہر نکلی. اب ایکچولی یہاں 60 اور 40 کا ہی ریشو ہے. یہ فارمولہ آپ دیکھیں گے اوور آل آپ کو یہ نظر آئے گا، کیونکہ لوگ باشعور ہو گئے، ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل انفلوئنس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. نہیں، قطع کلامی کی معذرت، اب پہلے تو یہ ذرا کلیئر کر دینا کہ یہ جو غیر ملکی آپ نے کہا کہ انٹرفیرنس ہے، یہ کون سا شعبہ ہے جس کے اندر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کا مالیاتی ادارہ آپ نے اٹھا کر ان کو دیا، ان کے کنٹرول میں، ایسا ہی ہوا ہے نا؟ یا میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں؟ جی جی صحیح. وہاں سے جو انسٹرکشن ملتی رہی آپ وہ کرتے رہے، تمام چیزیں ان کے بتائے ہوئے فارمولے کے اوپر چلتی رہیں اور زمانے سے چلتی آئی ہیں. کوئی ایک ایسا شعبہ بتا دیں جن کے اندر آپ نے ان کی انسٹرکشن پہ اوپر نہ عمل کیا ہو. ایون یہ کہ جو پالیسیز بھی آپ نے بنائی، جو رہی صحیح بنی، جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ان کے ڈائریکٹیوز کے اوپر ہی بنائی گئی ہیں، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ یہ تو ذرا سمجھا دیں کہ لوگ بیوقوف ہیں. کیا آپ ان کو اس طرح کر کے سوشل میڈیا پہ جو آپ نے ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ کوئی خط آیا؟ کون سا خط نہیں ہے جو جس معاملے پر آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا؟ پھر یہ کیسا شور ہے؟ 100% آپ نے ٹھیک کہا، اور ایسا ہی ہے کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں اس انفلوئنس میں چلنے کی. ان کی انٹرفیرنس ہمیشہ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کافی شروع میں باتیں مانی گئی تھی، مگر اس کے بعد آپ دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ جب کہتے ہیں غیرت تو جاگتی ہے نا. اب جب ان کو اپنی غیرت جاگی اور پھر وہ جو ہے جنہوں نے ایک لائف ہی بڑی انٹرنیشنل گزاری ہو، اور پھر بعد میں اگر ان کو سمجھ میں آ گئی ہو اور انہوں نے اگر کچھ اسٹیپ لے لیے، یہ ہوا، یہ ضیاء الحق کے ساتھ ہوا تھا. جبکہ آپ دیکھا کہ پڑوسی ملک میں جب حالات تھے تو کتنا پاکستان نے سپورٹ کیا تھا. ڈو مور بھی ہوتا رہا، بعد میں بھی ہوتا رہا، مگر بعد میں پھر ان کو جب ان کو ہوش آیا تو ان کو دیکھے ان کے ساتھ کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت عرصے کے بعد ایک لیڈر نے جو ہے وہ ایک بات اٹھائی تھی، ایک جو ہے بیانیہ سٹارٹ کیا تھا. مگر اب یہ ہے کہ وہ 60% جو عوام ہے، میں یوتھ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اس میں کئی سینئر ایج کے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ اس کے اندر ہے، مگر 60-40 کا ریشو ہے. آپ غور کیجئے گا. مگر اب دیکھیے گا، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان غیرت مند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا، وہ استعفیٰ دے گا، باقیوں کو بے شک بٹھائے گا. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ ابھی روشن بھائی نے تذکرہ کیا کہ آپ اپنی انا کو ختم کیجئے. انا نہیں، دیکھیے آپ تھوڑا سا، میں یاسر بھائی مجھے موقع دیجئے. انا کی بات بہت کی گئی، مجھے یہ بتائیے کہ اپنا حق مانگنا
اس کو انا کا نام دینا جو ہے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، انا ہوتی ہے، مگر انا کے اندر اور آپ کے حق کے اندر بہت فرق ہے۔ اگر پاکستانی عوام ایک آپ دیکھیں نا، ایک میں تو کہتا ہوں اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت، اس کو بھی جو ہے نت ڈال کے رکھی جائے، اس کو بھی اپنے اشاروں میں نچایا جائے، تو آخر تو اس ایٹمی طاقت کو، اس ملک کو جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے، پاکستانی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، اینٹی امریکن پاکستانی نہیں ہیں، پاکستانی ہمارا تو 2 جنریشن 3 جنریشن جو ہے پرو امریکن بن گئے، یعنی کہ ہم امریکہ جانا پسند کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے نے، ہم نے اپنے بچوں کو وہاں بھیجا، اس لیے نہیں، آج بھی ہم امریکہ کو پسند کرتے ہیں، ہماری یوتھ بھی پسند کرتی ہے، مگر جو ایک حد تک، مگر اسی طرح سے نیوٹرل رہنا اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا، اپنے اندرونی معاملات فیصلے خود کرنا، چاہے عوام ہے وہ یہ چاہتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی دا ورچو آف یہ جو غیرت کا معاملہ بھی ہے جو جاگی ہے، تو اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہوا کہ امریکہ کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے؟ خیر نام بھی نہیں لیا، نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھا ہے تو ہم لے رہے ہیں یہاں پر، کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا نتیجے میں آپ کو ہٹا دیکھیں دیا۔ پھر وہی بات ہے، خلاف کی بات جب کرتے ہیں نا، پھر مسئلہ ہے الفاظوں کا استعمال، خلاف کی بات نہیں، میں تو ابھی تک بات یہ ہے کہ اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اگر وہ انا کا مسئلہ ہوتا تو کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تو اس پہ کنڈیم نہ کورٹ کر دیتے، وہ ایک شخص کر دیتا نا، ایک بات بتائیں نا، ایک شخص عمران خان صاحب کر دیتے۔ میں عمران خان صاحب کی فیور میں نہیں ہوں، بالکل میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر کیونکہ ایک کام تو چلو اچھا ہوا کہ جو بھی اپوزیشن تھی 11 پارٹیاں مل گئی نا، ایم آر ڈی بن گیا نا، اب تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ شپ بھی جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پرپوزل ہے، ظاہر کی تیاری ہے، تو اب اگر یہ 2 پارٹیاں بیٹھ کے یا 3 پارٹیاں یا جو بھی 4 پارٹیاں بڑی بڑی ہیں، یا میں تو کہتا ہوں پوری 11 پارٹیاں جب مل کے بیٹھ کے حکومت چلائیں گی اور اگر یہ کامیابی سے چلا جاتی ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مہنگائی اور یہ ساری باتیں کرتے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ سر نے بہت خوب کہا، اگر یہ 3 مہینوں میں ڈیلیور کرتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ ڈیلیور کریں یا نہ کریں ایک تو ایک مسئلہ ہے، دعوے یہاں کسی نے نہیں کیے ہیں، جو پچھلی ان کی پرفارمنس تھی اگر اس سے موازنہ کر لیا جائے، زمین آسمان کا فرق ہے، یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ تو اپنی باری لے چکے ہیں، باری تو انہوں نے لینی تھی، یہ یاد رکھیں۔ انہوں نے دعوے نہیں کیے تھے کہ 90 دن کے اندر ایسا کر دیں گے، آسمان کو ادھر لے آئیں گے، چاند وہاں سے نکلے گا، انہوں نے دعوے نہیں کیے۔ دعوے آپ کی جو جماعت تھی، جو تحریک انصاف، اس کا نام یہی نام تھا میرے خیال میں، انصاف کی تحریک ہی تھی۔ ہاں کیا ہے، اچھا ہے، ابھی میں ایسا تو نہ کریں۔ اچھا، یہ جو تحریک تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے کچھ کام کرتے، اور دعوے انہوں نے کیے تھے۔ دوسری پارٹی نے جو ٹیم کھیل رہی ہے اس نے دعوے نہیں کیے تھے۔ اور دوسری بات یہ سر، گزارش میں تو سیدھا اور الٹا دونوں رخ دکھاؤں گا، میرا تو کام ہے ہی یہ، مجھے تو انہوں نے وہ کر دیا۔ جی جی جی، ایک منٹ جی، مجھے بتائیے کہ میں خود عمران خان کو پہلے بہت پسند کرتا تھا، اور ابھی بھی جو ان کا نظریہ اس کے ساتھ میرا مطلب میں ان کے نظریے پہ میں قائم ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ کیا ابھی ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی برابری کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں امریکہ بڑا سے؟ اہم سوال۔ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ بڑے صاحب نے بالکل صحیح بات کی، مگر اس کے لیے ہمیں خوددار ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے سامنے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، قطع کلامی کی معذرت، ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب انگریزی زبان نا بڑی ایک عجیب سی ایک زبان ہے، اس میں کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ جو بھیک لینے والے ہوتے ہیں نا وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت ان میں نہیں ہوتی۔ لیکن اب اگر سچائی کی بات کرو، اگر کسی کو کہہ دو نا تو وہ کہے گا جی آپ مجھے بھیک تو دیں لیکن مجھے بھکاری نہ کہیں، آپ میری بھی کوئی عزت ہے، میری بھی کوئی یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے، اتنے جذباتی ہیں۔ اسی بات کی طرف میں آ رہا تھا جی جی، کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے ایک پرانے انٹرویو میں بھی ایک بات کہی تھی جی جی، کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ڈرائیور کو جو ہے نا وہ اب کسی ڈرائیور کو جو ہم تنخواہ بھی دے رہے ہیں اور وہ ڈرائیور کہے کہ میں آپ کی گاڑی نہیں چلاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہو کہ بھئی آپ اس سے گاڑی نہ چلواؤ
تو آپ اس کو نکال دو مطلب وہ ڈرائیور جو ہے یا تو خود اتنا وہ اسٹرانگ ہو کہ وہ پھر آپ کی بات ماننے سے انکار کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ چھوڑ دے نوکری. اب مطلب یہ کہ اگر ہم نے امریکہ سے اگر ہم نے پیسے بھی لینے اور پھر ان کو آنکھیں بھی دکھانی ہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور حالانکہ ان کا نظریہ بالکل صحیح ہے، مگر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اجتماعی طور پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمارے ملک کے اندر ساری پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. سب اکٹھے ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا حکمت عملی تیار کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو قرضے سے آزاد کریں. ہم قرضے سے آزاد ہوں گے تو یقین مانیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں، جیسا عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں، جیسا میں چاہ رہا ہوں، جیسا بھائی صاحب چاہ رہے ہیں، سب یہی چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. مگر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا ہے کہ جب امریکہ کے قرضے تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتے. مگر جو بات ابھی شہباز شریف صاحب نے کہی وہ بہت ہی غلط بات کی. اس کی وجہ سے بہت ہی غصہ پایا جاتا ہے عوام میں کہ بیگر آر ناٹ چوزر. یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، انگریزی کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ضرب المثل ہے الفاظوں کا استعمال. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چیز اگر استعمال کی جاتی ہے نا تو سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ ایک ٹیم اس کے اوپر بیٹھی ہوئی. آج میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں تو لوگوں کو یقیناً علم ہے، اس نوجوان نسل کو پتہ ہے، شاید نہ پتہ ہو کہ پیسے دے کر ایک ٹیم باقاعدہ تیار کی جاتی ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے الفاظ اگر ادا کیے جائیں تو ان کو نکال کے اس کی باقاعدہ تصویر بنا کے عوام کے سامنے رکھا جائے اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے جس کو اپوزیشن یا اپنی جو خلاف جماعت ہے اس کے خلاف استعمال کیا جائے اور پھر اس کو اتنا پھیلایا جائے کہ وہ ایک برائی سی ایک بن جائے. جبکہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں، اب زبان کا استعمال ہر زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے. اس کا مقصد بھی دور جدید کارل مارکس کی ایک کہاوت ہے جس کو کہا جاتا ہے کسٹمرز آر گاڈ. جب وہ پڑھایا جاتا تھا تو اس کا مطلب پہلے دن یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے لٹرلی معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کے مترادف ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسٹمر ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ اختر بھائی کہ یہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو وارداتیں کی جا رہی ہیں، اب تو ایک خیر محاذ کھل گیا ہے، آئے دن اس کے اوپر بیٹھ کے نہ جانے کیا کیا لکھا جا رہا ہے سب کے خلاف ہی، اور خاص طور پہ ٹی وی اینکرز اور صحافی اس پہ نشانے پر ہیں. لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. یہ ایک ہمارا جی جی. اچھا اختر بھائی سوری قطع کلامی کی معذرت، ایک بریک کے لیے کال دی تھی، فوراً سے بریک لے کر آ رہا ہوں. جو ہے آپ کا سوال جو کیا تھا اس کا جواب میں نہیں دے جواب لے رہے ہیں، اب ابھی جواب لے لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. موجودہ جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. معزز مہمان تشریف فرمائے. بلا تاخیر دوبارہ سے ایک دفعہ زحمت دوں گا جی. پہلے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سوالوں کی بڑی بھرمار کر دیتے ہیں اور ایک ہی سال 4 سوال پوچھتے ہیں. پہلے تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایک فرسٹ ٹائم آئے تھے اقتدار میں اور دوسرے تو پہلے بھی آ چکے تھے تو انہوں نے بڑے بلند دعوے کیے تھے تو یہ پورے جب نہیں کر سکتے تھے تو کیوں کیے تھے. میں یہ اس تناظر بھی نہیں دیکھتا. تصویر کا جو صحیح رخ ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے 4تھی مرتبہ ان کو جو ہے پرائم منسٹر شپ مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب کو 3 مرتبہ ملی اور اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو. آپ مجھے بتائیے کہ جو اتنے ایکسپیرینسڈ جو کہتے ہیں ہم کام کر کے دکھائیں گے، ہم یہ سب کچھ کم کریں گے، عوام کے لیے بات کرتے ہیں، تو وہ مجھے بتائیے کہ ان سے پہلے 3 مرتبہ بھی توقعات تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے میں کیا کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا میں ابھی سے دعویٰ کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ حال برا کریں گے کہ پھر کہیں گے یہ سب کچھ عمران خان کر کے گئے. ٹھیک ہے نا. تمام جو انہوں نے نہیں بھی کیا وہ بھی ان پہ ڈالیں گے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے. اگر ادروائز تو میں اس کا تجزیہ پیش کر سکتا ہوں 5-6 چیزوں پہ تو کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ آپ کے سوالات زیادہ ہیں. بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس بار یہ ڈیلیور کریں گے پتہ چلے گا. مگر یہ ہے کہ چلو یہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، اب اللہ کر کے یہ سب اکٹھے رہیں.
اور 4 مرتبہ پیپلز پارٹی اور 4 مرتبہ یہ مسلم لیگ نون اقتدار میں رہ چکے. دے آر موسٹ ایکسپیرینسڈ. پریزیڈنٹ صاحب رہ چکے, ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے, ابھی پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں, امید ہے انشاءاللہ. اور میں تو انشاءاللہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب آئیں اور وہ آ کے 19ویں ترمیم بھی کریں اور کریں گے. 18ویں بھی انہوں نے کی تھی, اب دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اپنے مطلب کی قانون سازی ہوگی. بات یہ ہے کہ آپ آئیے, آپ عوام کو ڈیلیور کیجئے تاکہ یہ عوام آپ کے لیے نکلے. اچھا اختر بھائی, ایک چیز کی اور گزارش یہ ہے کہ عوام کو ذرا سچ بھی آگاہ کیا جائے, بتایا جائے, بچوں کو خاص طور پہ, جو آج کل بچے ہیں نا جو سوشل میڈیا میں. آپ کی طرف آتا ہوں روشن بھائی, ایک چیز کا ذرا تذکرہ میں کر دوں. جس نوعیت کے چیلنجز ماضی میں پاکستان کو رہے نا گزشتہ 10 اور 15 سالوں کے اندر, خدا کا بڑا شکر اور احسان تھا کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر وہ چیلنج نہیں تھے. اگر آپ چاہیں گے میں اس کی پوری دلیل دے سکتا ہوں, ثبوت کے ساتھ میں بات کروں گا. میں آپ کو ایک ایک چیز بتا دوں گا کہ وہ اس دور میں نہیں تھے. اگر وہاں پر عمران خان صاحب ہوتے اور سسٹم رن کرنا پڑتا تو وہ کولapse کر جاتے, اس سے بری طرح گرتے. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بہت خطرناک دور سے گزر کر آیا ہے. میں ان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں بات کر رہا ہوں حقائق پر مبنی, کہ عوام کو سچ بتائیں, یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں, میں سب سے بڑا ایماندار ہوں, سب سے بڑا نمازی ہوں. ایسا نہیں ہے, نہ سارے چور تھے نہ سارے چور ہیں. غلطیاں جو ہوئی ہیں, جو آپ سے بھی ہوئی ہیں, یہ ماضی میں ان سے بھی ہوئی تھیں, اور ان کو ادراک ان کو ہے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. نامصائب حالات میں سب نے حکومت کی. کسی کے لیے کتنا آسان نہیں تھا چیلنج, سب کے لیے مشکلات تھیں. 350 کے قریب روزانہ حملے ہو رہے ہیں, مہینے کے اندر ہو رہے تھے. یہ وہ صورتحال تھی جس میں دوسری حکومتیں آئی ہیں. تو خدا را اب اس چیز کو آپ کو ریئلائز کریں. جی روشن بھائی. دیکھیں یہ سب لوگ جو ہے نا, یہ اپنے حلف کی پاسداری جو کر کے آتے ہیں اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, کسی کے لیے دوسرے کو برا کہنا بہت آسان ہے کہ یہ سب چور ہیں. یہ تو بہت ہی تکبرانہ جملہ ہے, بالکل ایسا نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں پہلے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ ہو سکتا ہے میرے میں کتنی کمی ہے اور مجھ میں خود کتنا برا ہوں. تو کسی دوسرے کو برا بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ کہ اگر اس وقت ہمارے ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے, جو بھی سوچ رہا ہے اپنا سوچ رہا ہے, اپنی پارٹی کا سوچ رہا ہے. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. اور اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا, جب کوئی تیسری حکومت آ کے ادھر ہم پہ بیٹھ جائے گی, جسٹ لائک جیسے مارشاء اللہ اگر آ گیا, تو وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے بیٹھے گی. پھر لوگ بولیں گے مارشاء اللہ لگ جاتا ہے, پھر مارشاء اللہ کے خلاف ہے. دیکھیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے, وہ بھی کب تک دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے ایک حد تک دیکھیں گے کہ بھئی ہماری پارٹیاں کیا کری. انہوں نے پورا موقع دیا. جبکہ پرسوں رات کو جو کچھ ہوا اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید مارشاء اللہ لگ جائے گا. تو اس وقت بھی انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کی. مگر وہ ادارہ اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اینڈ تک دیکھتا رہے گا کہ کوئی ملک کے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ بیٹھا رہے گا. وہ ایک وقت انٹرفیئر کرے گا نا, وہ نوبت آنی نہیں چاہیے. ان کو چاہیے کہ ان کو موقع ملا, یہ بھی حلف برداری کر آئیں. دیکھیں اللہ کے اوپر بھی چھوڑنی چاہیے کچھ چیزیں. آپ نے حلف اٹھایا, آپ اپنی بات کریں کہ بھئی میں ایماندار ہوں, بس, کیونکہ یہ اس کا جواب آپ نے اللہ کو آپ نے دینا ہے. آپ دوسرے کے آپ ٹھیکیدار نہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چور ہیں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے بھی قرآن اٹھایا, وہ بھی اللہ کو جواب دے. ووٹ بینک ہے, جتنا ٹوٹل ووٹ آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ووٹ ان سب کے پاس. میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں اور نہ میں ان کی بھی طرفداری کر رہا ہوں. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب ایک ہی ملک میں رہتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا سب کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ پاکستان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا معذرت کے ساتھ اب ہم نے نظریہ جو ہے نا وہ پارٹی بنا لیا ہے. ایسا ہی وہ نہیں ہونا چاہیے, نظریہ پاکستان ہونا چاہیے. اختر بھائی آپ کی طرف آؤں گا. بالکل یقیناً. دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو یہ چاہیے, جو موجودہ گورنمنٹ ابھی وجود میں آئی ہے, ان کو یہ چاہیے کہ کام کر کے دکھائیں. اور اگر انہوں نے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی اور اگر وہی سننے کو ملا کہ جی آپ چور ہو, اب پہلے وہ کہتے تھے اب آپ اس کو اس پہ الزام لگائیں گے, بھئی ٹھیک ہے, اگر وہ چینی چور تھے, آٹا چور تھے, ایکس وائی زیڈ, انہوں نے بڑے کام کیے, آپ عوام کو ڈیلیور کرو, دیٹس آل. اور ہوگا بھی, کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے. آپ 3 مہینے رہو یا آپ 1 سال پورا رہو, آپ 2023 میں الیکشن کراؤ. مگر اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہو پہلے 3 مہینوں میں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تو آپ 1 سال بھی رہ جاؤ تو سمجھ میں آتا ہے. مگر اگر آپ 1 مہینہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے, آتے ہی آپ ان کے پیچھے کیسز بناؤ, ان کے پیچھے لگ جاؤ. نہیں, اس کی نشاندہی تو کر دی ہے انہوں, وہ تو دیکھیں یہ ہر بندہ آتا ہے, اسپیچ پہلی یہی ہوتی ہے, اسی طرح کے بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے کہ جب حلف لے لیتا ہے اور اس پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی اب
اصل محور عوام ہے، آپ کا ووٹر ہے. یہ سمجھنے آپ جب خود کہتے تھے، آپ کے قائد کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو اب آپ نے ووٹر کو عزت دینی اس بار. ووٹ کو نہیں، ووٹر کو دینی ہے. ووٹر کو آپ عزت دو گے، اس کا پیٹ خالی ہے، اس میں آپ سستی روٹی ڈالو گے، آپ چینی کم کرو گے، آٹا مہیا کرو گے. اب آپ کے ہوتے ہوئے پیٹرول 200 روپے کا ہو جانا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ آتے ہی، کیونکہ یہ بجٹ سب سے بڑا امتحان ہے. 3 مہینے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا بجٹ ان کا امتحان ہے، اور یہ بجٹ جو ہے ان کو لے ڈوبے گا، یہ دیکھ لیجئے گا. یہ بات نہیں، یہ الفاظ ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے. دیکھیے میں کسی پارٹی کا نہیں ہے، دیکھیں ملک کا نقصان ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ گزارش یہ سن لیجئے اختر بھائی، اب آپ نے اتنی بڑی بات ان کو کہہ دی کہ لے ڈوبے گا، جس نیج تک پہنچا کر گئے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پیچھے بچا کچھ بھی نہیں ہے. بس دعا کرنا چاہیے کہ معاملے سے خیر و عافیت سے نکل جائیں، ورنہ جو بات انہوں نے نہیں کی ہم ضرور بتائیں گے. میڈیا کا کام ہے سچائی دکھانا. جو تباہی آپ کی حکومت پھیر کر گئی ہے پاکستان میں، ایسی تباہی ماضی میں کسی حکومت نے نہیں پھیری ہے. ناقابل تلافی نقصان آپ کو ہوگا، کیونکہ جو قرضے کی شرح آپ کی بڑی ہے، جو ایکسٹرنل ڈیٹس اور آپ کی جو بورنگ ہوئی ہے ہیفٹی، جس کا بھی آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ اس حکومت نہیں، کسی بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ کے اندر پوٹینشیل نہیں تھا، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو آپ میں نے یہ الفاظ اس لیے کہے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے فیلئر پہ لڈیاں نہیں ڈالنی. ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس حالات سے نکالے. آپ لڈیاں ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ میری بات تو سنیے، میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس، وہ کہتا تھا میرے پاس 111 لوگ ہیں، ایکسپرٹس کی ٹیم ہے، تو 200 لوگوں کی اس نے بتائی. میرے حساب سے ان کے پاس صرف 11 ایکسپرٹ تھے، اور وہ آج بھی ہیں. مگر جو ماضی کی 3 حکومتیں کر کے آئی ہیں پارٹیاں، ان کے پاس 111 ہیں. اب آپ کے اتنے ماہرین، تجربہ کار، منسٹرز، ٹیکنوکریٹس، سب لوگ موجود ہیں. بیوروکریسی کا پتہ ہے آپ کو کون ڈیلیور کرنے والا ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں. تو آپ، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آپ لائیے ایسے ایکسپرٹس، معاشیات کے ایکسپرٹس، کہ آپ بجٹ بنا کے دکھائیں، عوام کو ریلیف دے کر دکھائیں. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے اس پہ توقعات زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جو ایک نیا تھا کھلاڑی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو، آپ نے کر دیا ریجیکٹ ہماری طرف سے، وہ بے شک پی ٹی آئی نہ آئے اقتدار میں اگلے دفعہ. ٹھیک ہے، وہ تو مگر آپ عوام کو ڈیلیور کریں، ووٹروں کو عزت دو، آپ عوام کو ڈیلیور کرو، آپ ایسی بجٹ دو جس سے آپ عوام خوش ہو جائے. خوش ہو جائے گی، آپ کے لیے سب سے بڑا آؤ چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی روشن بھائی فرمائیے. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس وقت جو ہے نا جذباتی ہو کے بالکل فیصلے نہیں کرنے. یہ بھائی ہمارے جو ہے نا بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، میں اتفاق بھی کرتا ہوں، مگر ہم نے صبر و تحمل سے اپنے ملک کے متعلق سوچنا ہے. اور ابھی جو موجودہ حکومت جو بننے جا رہی ہے، اب ہمیں دیکھیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے کام کرنے کے لیے. دیکھیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت اگر آئے گی تو ہمیں ریلیف ملے گا اور ہمارا کاروبار چلے گا، ہمارے میں خوشحالی آئے گی. تو چلیں ٹھیک ہے، ایک ان کا حق ہے، وہ بھی ووٹ کے ذریعے آئیں، تو ان کو بھی تھوڑا چیک کر لیں. اگر ہم اختلاف میں دوسرے دن سے پڑ جائیں گے تو پھر دیکھیں جو ایک پروسیس پورا کمپلیٹ ہوا ہے وہ پھر رہ جائے گا. پھر ہوگا کیا کہ پھر جب دوبارہ وہ بھی یہی طاقت کا استعمال کر کے اگر آ جائیں گی پی ٹی آئی دوبارہ، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اس سے بڑی طاقت استعمال کریں گے. تو کیا ہمارا ملک صرف طاقت کے استعمال کے لیے رہ گیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے. اب یہ ہمارا ایک پروسیس تک کمپلیٹ ہو گیا، ان کو کرنے تھے. مگر جو بھی موجودہ حکومت جو بننے والی ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسا کام کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو سامنے والوں کے تو منہ ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام کر کے دکھائیں، لوگوں کو ریلیف دیں. یہ جو لوگ باہر نکلے ہیں یہ بھی بہت مایوس ہو کے باہر نکلے ہیں. اب اگر یہ مایوسی ان کی ختم کرنی ہے تو ان کو موقع مل گیا. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے ان کے لیے بہت اہم ہے. جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا کہ 3 مہینے کے اندر شاید ہی ان کو یہ مطلب ان کو انتخابات میں جانا ہی پڑے گا. یہ آپ لکھ لیں یہ بات کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، مجھے تو نہیں لگتا کہ 3 مہینے کا بھی کوئی انتظار کرے گا. 3 مہینے سے پہلے الیکشن ہوں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے، یہ آتے ہی پتہ نہیں کوئی ایسی جادو کی چھڑی چلائیں کہ یہ ملک میں ایک انقلاب آ جائے، لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے، لوگ تھوڑا خوشحال ہو جائیں. لوگ یقین مانیں لوگوں کو کسی سے ہمدردی نہیں ہے، نہ عمران سے ہمدردی ہے، نہ یہ موجودہ بننے والی حکومت سے ہمدردی. ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کون فائدہ پہنچا رہا ہے، ملک کی سلامتی کن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بات ان کا جو نظریہ ہے عمران خان صاحب کا، وہ نظریہ ہے ملک کی سلامتی کا. وہ سلامتی اپنی جگہ پر بھائی، جو 22 کروڑ عوام جو گھروں میں رہ رہی ہے وہ اگر بھوکی مرے گی تو پھر ان کو ایسی سلامتی بھی نہیں چاہیے. مطلب سلامتی بھی چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو تعلیم کا. پہلے تو یہ ضروری ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بنیادی ضروریات
ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو سکیں اور اس کے بعد ہی پھر آدمی دیگر چیزوں پہ. آخری جملہ اختر بھائی. بالکل میں آخری جملہ دیکھیں بیسکلی میں اب وہیں آ جاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی فار ایگزامپل اب کراچی کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماضی کی حکومت 3 سال کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پر. ہماری کراچی کی جو سب سے سندھ کی دوسری پارٹی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکی. جب اب ان کا آپس میں بھی الائے ہو گیا ہے, معاملات ہو گیا, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان پہلے 3 مہینوں میں آپ کراچی کی عوام کو, سندھ کی عوام کو کیا دیں گے. اگر ابھی بھی وہی بات ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں, جو آپ نے سوچا ہے, اگر وہ نہیں کر پائیں گے اس وقت اینڈ یوزر یا جس کو عوام کہیں گے, اگر رزلٹ اس تک نہیں پہنچتا, ہمارے وہی پرابلم جو کراچی کے کئی درجن پرابلمس ہیں وہ تمام کے پرابلم ایسے کے ایسے رہتے ہیں, تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو فیوچر ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کا یا تینوں پارٹیوں کا جو ہے وہ بالکل ڈارک ہے. بالکل آپ نے اختر بھائی صحیح اس کی منظر کشی کی, اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے میں بڑا کھل کر اور بڑی صاف بات کرتا ہوں, اور کوئی اس میں لگی لپٹی تو رکھنی ہے نہیں. تو کراچی کے اندر جو موجودہ اس وقت یا سندھ کے اندر جو حکومت ہے اس سے تو نہ پہلے عوام کو کوئی امید تھی, نہ اب ہے اور نہ آگے ہے. تو یہاں تو بڑی بدقسمتی ہے, جو سلسلہ ماضی میں چلتا ہے وہی چلتا رہے گا. نہیں, امید اب رکھنی چاہیے یاسر بھائی. امید پہلے بھی نہیں تھی, لوگوں نے کوئی امید لوگوں نے رکھی تھی یہاں پر جو اس سے پہلے حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اس سے بہت زیادہ امیدیں تھیں. وہاں سے صدر پاکستان, وزیر اعظم اور نہ جانے درجنوں وزیر, اور یہاں پہ ایک ایمبولینس کی فوج یہاں پر تیار کر کے انہوں نے بھیجی تھی. لیکن جتنا مایوس شہر کراچی کے لوگ ہوئے ہیں شاید کوئی اور ہوئے ہیں, اور یہ ٹریفک جام کر کے یہ جو میسج دے رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ کراچی کے لوگ بہت باشعور ہیں اور بہت معاملات کو سمجھتے ہیں. تو وقت آنے والا بتا دے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. وقت ختم ہو گیا روشن بھائی, بہت شکریہ, بڑی نوازش. میں تو چاہتا تھا کہ اس کے اوپر گفتگو ہو, لیکن یہاں پر کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے, کل انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.